الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تعالی فی سورۃ العنکبوت اقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے قرآن مجید اتارا، کہا کہ اس کو تلاوت کیا کرو اور اس کے حکم پر نماز کو قائم کرو، اور نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑا ذکر ہے، اور اللہ کو تمہارے کیے ہوئے کاموں کی ہر بات کی خبر ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 پڑھی ہے کہ پس تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری اور کفران نعمت نہ کیا کرو۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تذکرے کیے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مختلف درود کے فضائل اور مختلف دعائیں، اور اللہ سے پناہ مانگنا اور اللہ سے فریادیں کرنا۔ تو اس کے لیے ہم نے آج یہ حدیث بیان کرنی ہے کہ وہ تمام اللہ کی یادیں مستقل ہونی چاہیے، چاہے بے شک تھوڑی ہوں، کیونکہ یہ چیز خدا کو زیادہ پسند ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 782 کی آخر کا جملہ وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَلَّ، اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہر ایک بندہ جو ذکر بھی کرتا تھا وہ دائمی رویے پہ رکھتے تھے کہ مستقل ہو تو اللہ کو پسند ہے، اور یہ چیز عقل سے بھی قریب ہے کہ جس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب اسلامی احکام عقل کی نظر میں بیان کیے ہیں، اور ان میں نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ تمہارا الیک سلیک ہوتی ہو اور تم کچھ عرصے کے بعد اس سے الیک سلیک نہ رکھو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں نہیں رکھتا۔ سیم اسی طرح بندہ اللہ کی یادوں میں ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا کو اچھا نہیں لگتا، اور اس لیے اس کو مستقل کرنا چاہیے۔ اور حضرت سہل بن سعد نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جو یہ 3 عمل کرتا ہے وہ خدا کی رضا کا کام ہے، اور وہ خدا اس کو اجازت دے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے بھی شامل داخل ہو جائے، اور جس حور کے ساتھ چاہے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اور لعبہ وہاں وہ حور ہے کہ جس کی خوبصورتی پر جنت کی باقی حوریں اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی ہیں کہ جتنی تمہاری خوبصورتی ہے، تمہارے حالت کو جاننے والے بھی تو کوئی ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والا ہو میرا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 3 عمل کرے گا اور مستقل کرے گا تو اس کو جس جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 پہ کہ جو قاتل کو معاف کر دے، نمبر 2 جو خفیہ قرضہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن اس کو تو معلوم ہے، لیکن وہ آرام سے خدا کی رضا کے لیے ادا کر دے، اور تیسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد باقاعدگی کے ساتھ وہ پڑھتا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ان میں سے ایک کرے، آپ نے فرمایا کوئی ایک کرے تب بھی وہ خدا کی رضا کے لیے جس جنت کے دروازے میں سے چاہے داخل ہونا چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ اور یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں 7واں دروازہ وہ ہے جو علم کی چاہت والے اور اللہ کی یاد کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والوں کے لیے خاص ہے، اور اسی دروازے سے ان کو پکارا جائے گا تو جن کے یہ عمل ہوں گے اس کو اس میں سے داخل کیا جائے گا۔ اور ہمیشگی کے گھر میں جب بندہ داخل ہو جائے گا تو خدا کہتا ہے اگر چاہت تمہاری زندگی کی ہے تو اس زندگی کی چاہت کرو، یہ دنیا تو معمولی سے متاع ہے، خدا کی قسم اس کی حیثیت تو مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اس لیے اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور وہ تھوڑی سی ہے اور جلدی فنا ہونے والی ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارا چینل ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔